سورۃ الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے محاسبے کا وقت قریب آ لگا ہے، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی ان کے پاس آتی ہے، یہ اس کو بس مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں، اور ان ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ تو بس تمہارے ہی مانند ایک بشر ہیں، تو کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو میں پھنسو گے؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ اس نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ بلکہ انہوں نے کہا، یہ تو خواب پریشان ہیں، بلکہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں۔ پس یہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی نشانی لائیں جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سابق رسول بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے کسی بستی کے لوگ بھی جس کو ہم نے ہلاک کیا ایمان لانے والے نہ بنے، تو کیا یہ لوگ ایمان لانے والے بنیں گے؟ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا، آدمیوں ہی میں سے بھیجا، جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کو ایسے جسم بھی نہیں دیے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ ابدی زندگی رکھنے والے بھی نہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، اور ان کو جن کو ہم چاہتے ہیں نجات دی، اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اور ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جن کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑے کیے۔ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ ہم نے کہا، اب بھاگو مت، اپنے عیش کے سامانوں اور اپنی عیش گاہوں کی طرف پلٹو تاکہ تم سے پرسش ہو۔ انہوں نے واویلا کیا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ وہ یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خس و خاشاک اور راکھ کے مانند کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشا کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھیل ہی بنانا چاہتے تو خاص اپنے پاس ہی بنا لیتے، اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے تو وہ اس کا بھیجا نکال دے گا، تو دیکھو گے کہ وہ نابود ہو کے رہے گا، اور تمہارے لیے اس چیز کے سبب سے جو تم بیان کرتے ہو بڑی خرابی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں۔ وہ اس کی بندگی سے نہ سرتابی کرتے اور نہ تھکتے۔ وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے۔ کیا انہوں نے زمین کے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں؟ وہ زمین کو شاداب کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں کے اندر
اللہ کے سوا الگ الگ الہ ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو کے رہ جاتے۔ تو اللہ عرش کا مالک ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے باب میں کسی کے آگے مسئول نہیں، اور یہ سارے مسئول ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے ماں سوا دوسرے معبود ٹھہرا رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ تعلیم ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے، بلکہ ان میں سے اکثر حق سے بے خبر ہیں، اس وجہ سے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، اور یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کے اولاد ہے، وہ ان باتوں سے ارفع ہے، بلکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وہ اس کے آگے بات میں پہل نہیں کرتے، وہ بس اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے سب سے باخبر ہے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند فرمائے، اور وہ اس کی خشیت سے لرزاں رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو بھی مدعی بنے گا کہ اس کے سوا میں الہ ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیں گے۔